السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدہ میں دعا کرنے کا حکم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ سجدے میں اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس میں آپ دو چیزوں کا ہمیشہ ذہن نشین کر لیں، ایک ہے عبادت سجدے کی حالت میں، ایک ہے سجدے کے بغیر جو عبادت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سجدے کا حکم فرمایا، تو جو جاہل تھا وہ اکڑ گیا اور جو عاجز تھے وہ جھک گئے۔ قرآن پاک میں پہلے پارے میں اس کا بڑا تفصیلاً ذکر آیا ہے۔ اور دوسرے میں آپ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی نشانی ہے جب سجدے میں انسان جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو اعلیٰ اعضاء ہیں انسان کے، وہ سجدے کی حالت میں زمین پر جھک جاتے ہیں۔ ناک ہے، بندہ کسی کے آگے جھکاتا نہیں ہے، اللہ کے آگے رگڑتا ہے۔ پیشانی جو ہے وہ سجدے کی حالت میں وہ اللہ کے آگے جھکا کر اس کی حمد و ثنا کرتا ہے اور عاجزی اور انکساری کو بیان کرتا ہے۔ اور یہ اشرف اعضاء ہیں جو آپ زمین بوس کرتے ہیں۔ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ قرب سے مسافت مکان وغیرہ کے قریبی مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ زمان و مکان سے پاک ہے۔ یہاں قرب سے مراد مرتبہ اور کرامت اور شرافت ہے۔ فاکثر الدعاء، سجدہ کی حالت میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، خاص کر کے وہ دعائیں جو عربی میں کی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر زبان سے واقف ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کی نیت دیکھی جاتی ہے، جیسے کہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، الدعاء مخ العبادہ، عبادات کا مقصد جو ہے وہ دعا ہے۔ آپ دعاؤں کی کثرت کیجئے۔ ہم اس لیے پیچھے ہیں، ہم دنیا سے مانگتے ہیں، اللہ کے قریب نہیں جاتے، اللہ کا قرب حاصل نہیں کرتے، اللہ سے ہم عرض نہیں کرتے، اللہ کے آگے ہم گڑ گڑاتے نہیں ہیں، اللہ سے مانگنے میں ہماری کمی ہے، ہم بہت پیچھے ہیں اس وجہ سے جو ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ سجدہ کی حالت میں آپ ہر حالت میں جو بھی آپ کی دعا ہے وہ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں۔ یہ اس کو مسلم شریف میں روایت کیا گیا ہے اور یہ حدیث پاک صحیح حدیث پاک ہیں، اور یہ آپ جب یہ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مرادیں، تمام حاجات، تمام نیک دلی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اس میں آپ نے صرف اور صرف یہ فرضی عبادت میں نہیں کرنا، جو دعائیں آپ نے مانگنی ہے یہ نوافل میں مانگنی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں یہ سجدہ ہی ہے جو آپ کا آج کا وظیفہ ہے۔ اب یہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے اور اس کے برکات بھی عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی آپ کو نورانیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔